بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 68 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام سے لے کر یقع البحث فی مقامات تک۔ ہمارا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام ہے۔ اس کے ذیلی نکات جو بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جس سے یقین ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے۔ نمبر 2، سب مسلمان کا اتفاق ہے کہ امام زمانہ، سب مسلمان کا اتفاق ہے امام زمانہ کے آنے پر۔ نمبر 3، امام علیہ السلام کی طول عمر کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اتنی بڑی عمر اتنی صدیوں سے پردے غیبت میں ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس کی بھی تبیین کی جائے گی۔ عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام۔ طلاب کرام عزیز، جیسا کہ ہماری روش یہ ہے کہ جب عبارت مرحوم مظفر آتی ہے تو ہم اس کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اس کی وضاحت تشریح میں آتی ہے، شرح میں آتی ہے۔ تو آج کے درس میں بھی اول سے آخر تک مرحوم مظفر کی عبارت ہے، متن کتاب عقائد امامیہ ہے۔ ہم زیادہ تر اس کے ترجمے پر اکتفا کریں گے اور الفاظ کی معانی پر اکتفا کریں گے۔ عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام، ہمارا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ہے: ان البشارت بظہور المہدی من ولد فاطمہ فی آخر زمانے، کہ یہ خوشخبری کہ امام مہدی علیہ السلام جو کہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا آخری زمانے میں۔ لیملأ الارض، تاکہ وہ آئیں گے، تاکہ پر کریں گے زمین کو قسطاً و عدلاً، انصاف و عدل میں، بعد ما ملئ ظلم و جورا، اس کے بعد کہ زمین بھر چکی ہوگی ظلم و جور میں۔ یہ بشارت ثابتۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتواتر، یہ ثابتۃ طلاب کرام عزیز ان کی خبر ہے، یہ بشارت ثابت ہے نبی اکرم کی جانب سے، وہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اتنی احادیث، اتنی اخبار اس کے بارے میں ہیں کہ جھوٹ پر اجتماع ناممکن بن جاتا ہے، محال بن جاتا ہے۔ وَسَجَّلَهَا الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا، اور اس بشارت کو درج کیا ہے مسلمانوں نے، جمیعاً سب مسلمانوں نے، فیما ان مقامات میں، رووہ من الحدیث ہے جو انہوں نے روایت کی حدیث میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، علی اختلاف مشارب، درجہ کے مسلمانوں کے فرقے مختلف ہیں، پھر اس سب نے اس بشارت کو درج کیا ہے۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِالْفِكْرَةِ الْمُسْتَحْدِثَةِ عِنْدَ شِيعَةِ، یہ یعنی بشارت بظہور المہدی والی، یہ کوئی جدید فکر نہیں ہے شیعہ کے ہاں، یعنی جو شیعہ نے ایجاد کی ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم سے ہے۔ ایسی فکر نہیں ہے کہ دفع الیہا انتشار الظلم والجور، جس کی جانب مجبور کیا ہو شیعوں کو اس ظلم کے پھیلاؤ نے اور ظلم کے وسعت نے۔ فحلموا، پھر شیعوں نے تسلی دی ہو خود کو بظہور من یطہر الارض من رجس ظلم، کہ ایک آئے گا بندہ جو زمین کو ظلم کی نجاست و پلیدی سے آ کے پاک کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ مہدیت ایجاد کیا ہو۔ کما، جس طریقے سے یرید ان یصورھا بعض یہ بعض مغالطے کرنے والے لوگ، غیر منصف لوگ شیعہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ مہدویت شیعوں کی ایجاد ہے۔ احادیث میں اس قسم کی یا تاریخ میں اس قسم کوئی حقیقت نہیں ملتی، بعض یہی کہتے ہیں اور نسبت دیتے ہیں شیعوں کی جانب، جبکہ مرحوم مظفر نے بتا دیا کہ یہ نبی اکرم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اس کا تعلق نبی اکرم کے ساتھ ہے۔ وَلَوْلَا ثُبُوتُ فِكْرَةِ الْمَهْدِي عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ فکر مہدویت کے مہدی علیہ السلام آئیں گے، ظلم کو ختم آ کے کریں گے، یہ بات اگر نبی اکرم سے ثابت نہ ہوتی، علی وجہ اس طرح سے ثابت کہ
अर्रफ़ा जमीउल मुस्लिमीन, कि इस फिक्रतुल महदी को सब मुसलमान जानते हैं। वतशब्बअत फी नुफूसिहिम, और उन्होंने अपने अंदर उनको अपने दिलों में साबित कर दिया है। वह अतकदूहा, और इस फिक्रत महदी का अकीदा रखते हैं, इस तरीके से जानते हैं, यानी अकीदा रखते हैं, उसको जानते हैं। तो अगर ये अकीदा नबी महदीवियत नबी अकरम से ना होता तो लम्मा कान, ये लम्मा कान लौला का जवाब है। लम्मा कान यतमक्कन मुद्दईउल महदीवियत फिल कुरूनिल ऊला, तो मुमकिन ना होता कि महदीवियत का दावा करने वाले भी मौजूद होते इब्तदाई सदियों में। कल कीसानियत वल अब्बासीन, जैसा कीसानियों ने महदीवियत का दावा किया कि महदी मऊद हम में से है, या हम जिसका अकीदा रखते हैं मोहम्मद हनीफिया का वो हैं इस महदी अलैहिस्सलाम। नहीं, यानी इनका आगाज वाली सदियों में अकीदे महदीवियत रखना या दावा महदीवियत करना, ये दलील है कि इसकी हकीकत पाई जाती है इस्लामी तालीमात में। व जुमलत मिनल अलवीयीन, और कुछ अलवी लोगों ने वगैरह मिन के अलावा मिन खदातिन नास, लोगों को धोखा देने के लिए, व इस्तिगलाल हादिल अकीदत फ़िहिम, और इस अकीदे को रासिख करने किया लोगों में, क्यों? तलबन लिल मुल्क वल सुल्तान, ताकि बादशाही हासिल कर सकें कि हम वो महदी हैं जो आदल व इंसाफ बर्पा करेंगे। इस दावा के साथ इन्होंने लोगों को मगलूब किया और हुकूमतें कायम की। फजअलू इद्दाअहुमुल महदीवियत अल काज़िबत तरीक़न लितासीर अल आम्मत व बस्त नुफूज़िहिम अलैहिम, और इन्होंने करार दिया अपने झूठे अकीदे महदीवियत, दावा महदीवियत को के करार दिया रास्ता, ताकि मुअस्सिर बन सकें लोगों के ऊपर और अपनी बातों का नफूज कर सकें लोगों के अंदर और लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकें। यानी झूठा दावा महदीवियत किया उन्होंने, झूठा, गौर फरमाइएगा तुल्लाब, झूठा लिबास या झूठा अंदाज, झूठा इमाम या जो भी है, तब होता है जब उसकी असल हो, हकीकत हो। झूठ तब बोला जाता है जब किसी हकीकत को छुपाना हो, उससे नजरअंदाज करवाना हो लोगों को, तब यहां पे झूठा अकीदे महदीवियत बोला जा रहा है, यानी असल अकीदे महदीवियत से लोगों को मुनहरिफ किया जा रहा है। ईमान ना बारू मुज़फ़्फ़र फरमाते हम अपने ईमान के साथ बेसेहत दीन इस्लामी, के हमारा ईमान है कि दीन इस्लामी सही है, व अन्नहु, और ये दीन ख़ातमुल अदियान इलाहियत, तमाम अदियान इलाही का ख़ातम है, आखिरी है। वला नतरक़्क़बु दीनन आखर इस्लाहुल बशर, और हम उम्मीद नहीं रखते कि एक और दीन आएगा इंसानों की इस्लाह के लिए। व मा नुशाहिदु मिन इंतशार ज़ुल्म व इस्तिशरादिल फ़साद फ़िल आलम अला वजहिन, और इसके साथ के हम देखते हैं जुल्म फैल चुका है, फसाद फैल चुका है इस जहान में, इस तरह से फैल चुका है कि ला तजिदुल अदल व सलाह मौज़िअ क़दम फिल ममालिकिल मअमूरते, के मौजूद ही नहीं अदल व इंसाफ के लिए और सलाह व सआदत के लिए कोई ऐसी जगह इस्लामी ममालिक में। मानरा, इसके बावजूद हम देखते हैं मिन इनकिफाफिल मुस्लिमीन अनफुसहुम, मुसलमानों ने हाथ उठा लिए हैं दीन हम अपने दीन से, व तातील अहकाम ही, दीन के अहकाम को बिल्कुल तर्क कर दिया है, व कवानीन ही, दीन के कवानीन को छोड़ दिया है, फी जमीइल ममालिकिल इस्लामियत, तमाम इस्लामी मुल्कों में। यानी ममालिक इस्लामी हैं, इस्लाम के नाम पर बनी है, इस्लाम के नाम पर चल रही है, लेकिन वहाँ पे इस्लाम पे अमल नहीं हो रहा। व अदम इल्तिज़ामिहिम बिवाहिद मिनल अल्फ मिन अहकामिल इस्लाम है, और ये मुसलमान पाबंद नहीं हैं इस्लाम के 1000 अहकामों में से किसी एक हुक्म के भी पाबंद नहीं है। व नहनु मा कुल्ल ज़ालिक, इसके बावजूद हम लाबुद्द जरूरी है कि अनंतज़िर अल फरज बिऔदत दीन अल इस्लामी ला कुव्वतिही व तमकीनिही, जरूरी है कि इस ऐसे हालात में हम इंतजार करें एक ऐसी शख्सियत के आने का कि जो दीन इस्लामी को लौटाएगा अपनी कुव्वत की जानिब, व तमकीन जुल्म वल फसाद, जो इस आलम को फिर लौटाएगा अपनी हकीकत की इस्लाह की जानिब, वो आलम जो भर चुका है जुल्म व फसाद से।
ثم لا يمكن ان يعود الاسلام الى قوته وسيطرته على البشر عامة. اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اسلام موٹے اپنی قوت و غلبے کی جانب انسان کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر ممکن نہیں ہے ابھی تک. یعنی اسلام کا غلبہ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک. وَهُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَقَبْلِ الْيَوْمِ، اور یہ گزشتہ سے ابھی تک ایسا ہی ہے. من اختلاف معتنقی فی قوانین و احکام ہی، حالانکہ اس کے قوانین میں محوریت میں اختلاف پایا جاتا ہے اور احکام میں بھی اختلاف ہے. وفی افکارہم عنہ، اور ان کی جانب جو فکریں ہیں ان میں بھی اختلاف ہے. وہم علی ما ہم علیہ اليوم وقبل اليوم، اور ایسے ہی ہیں پہلے سے بھی ابھی بھی. من البدع، بدعتیں ہیں، و تحریفات فی قوانین، اسلام کے قوانین میں. وزلالات فی ادعاتہم، گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان کے دعویٰ میں. ثم لا يمكن ان يعود الدین الى قوته، ممکن نہیں کہ دین اپنی قوت و طاقت و سلطنت کی جانب لوٹے. الا، ہاں لوٹ سکتا ہے، اذا ظہر علی رأسہ مصلح عظیم یجمع الکلمۃ، جب ظاہر ہو اس کے آغاز میں ایسا اصلاح کرنے والا جو بڑا ہو، جو یجمع الکلمۃ، سب کو اکٹھے کرے. ویرد عن الدین تحریف المبتلین، اور دین کو ان تحریفات سے واپس لوٹائے حقائق کی جانب جو باطل لوگوں نے اس میں ایجاد کی ہیں. وَيَبْطُلُ مَا الْصَقَ بِهِ، اور باطل قرار دے ان احکام کو، ان چیزوں کو جو دین کے ساتھ متصل ہیں. وہ یہ ہیں من البدع، بدعات وضلالات، گمراہیاں. یہ سب کرے گا بعنایت ربانیت و بلطف الہی، یہ سارے کام کر سکے گا وہ عظیم شخص خدا کے لطف و کرم سے. لیجعل منہ شخصا ہادیا مہدیا، تاکہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو قرار دے، ایسا شخص جو ہادی ہو، ہدایت کرنے والا، مہدی ہو. لہو ہادہ المنزلۃ العظمی، جس کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہو. وریاست العامۃ، عمومی تمام دنیا کے لوگوں پر اس کو ریاست ہو. والقدرت الخارقۃ، اور ایسی غیر معمولی اس کے پاس قدرت و پاور ہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو. لیملأ الارض قسطا وعدلا بعد معمول ظلم و جورا، تاکہ وہ بھر سکے زمین کو عدل و انصاف سے، جس طریقے سے ظلم اور جور و بربریت و ناانصافیوں سے زمین بھر چکی ہوگی. والخلاصۃ، خلاصہ یہ ہے کہ ان طبیعت الوضع الفاسد فی البشر البالغۃ الغایۃ فی الفساد وظلم الایمان بصحت ھذا الدین، کہ انسان کی طبیعت جو خراب ہو گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے انسان میں، جو پہنچ گئی ہے اتنے فساد اور ظلم میں کہ مال ایمان بصحت ھذا الدین ہے، کہ اس دین کے صحیح ہونے کا ایمان ہے. وَأَنَّهُ الْخَاتَمُ لِلْأَدْيَانِ، اور یہ بھی ہے کہ یہ دین آخری دین ہے. پھر بھی انسانوں کے حالات خراب ہو گئے ہیں، انسان کے کردار و افعال خراب ہو گئے ہیں. یہ چیز یقتضی ان کی خبر ہے، تقاضا کر رہی ہے لوگوں کے حالات کا خراب ہونا. انتظار ھذا المصلح المہدی، کہ انتظار کیا جائے ایسے اصلاح کرنے والا کا جو مہدی علیہ السلام ہے. لِإِنْقَاذِ الْعَالَمِ مِمَّا هُوَ فِيهِ، تاکہ عالم کو نجات دیں اس چیز سے جو اس عالم میں ہے، وہ ہے ظلم و جور. انتظار جمیع الفرق المسلمت، اسی وجہ سے اس انتظار کے بارے میں، مصلح مہدی کے بارے میں تمام مسلمان کے فرقے ایمان رکھتے ہیں. بل الامم من غیر المسلمین، بلکہ غیر مسلمانوں نے بھی، غیر مسلمان امتوں نے بھی اس کے بارے میں ایمان رکھا ہے. غیر اس کے الگ ان الفرق بین الامامیت وغیرہ، امام شیعہ اثنا عشری اور غیر امامیہ میں فرق یہ ہے کہ ان الامامت امامیت تعتقد ان ھذا المصلح المہدی هو شخص معین معروف ولد سنت 256 ہجری. عقیدہ ہے کہ یہ مصلح مہدی ایک معین شخص ہے جو مشہور ہے، جس کی ولادت 256 ہجری میں ہوئی ہے. ولا یزال حیًا، اور ابھی تک زندہ ہے. وہ ابن حسن عسکری، حسن عسکری امام علیہ السلام کا بیٹا ہے. وہ اسم اس کا نام محمد میں ہے، لقب مہدی ہے. وذالک، اور یہ بات بما ثبت عن النبی، شیعوں کی جانب سے نہیں ہے، من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ثابت نبی اکرم کی جانب سے، وہ آل بیت علیہ السلام کی جانب سے.
من الوعید بھی، جو اس کے بارے میں انہوں نے وعدہ دیا ہے، وما تواتر عندنا من ولادتہ و احتجاجہ، اور وہ چیز جو ہمارے پاس ہم شیعوں کے ہاں ثابت ہے تواتر کے ساتھ کہ اس کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں دلیل بھی ہے۔ ولا يجوز ان تنقطع الامامۃ وتحول فی عصر من العصور، اور جائز نہیں ہے کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے اور تبدیل ہو جائے کسی بھی زمانے میں۔ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَخْفِيًّا، اگرچہ امام مخفی ہو سکتا ہے، پردے غیب میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لِيَظْهَرَ فِي تعالی الذی هو من الاسرار الہیۃ التي لا يعلم بها الا هو تعالی، تاکہ اس مہدی موعود کے بارے میں مہدی موعود ظاہر ہو سکے اس خدا کی جانب سے کہ یہ مہدی موعود ان خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے خدا مند تبارک و تعالی۔ ولا يخلو من ان تكون حیاته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزۃ جعلہ اللہ تعالی لہ، اور یہ بات اس خالی نہیں ہے اس کے کہ امام علیہ السلام کی حیات اور اس کا باقی ہونا اتنا طویل عرصہ، یہ ایک معجزہ ہے جس کو خدا مند تعالی نے کہا، یعنی خدا کا ایک معجزہ ہے۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمَ مِنْ مُعْجِزَةٍ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلْحَقِّ، اور یہ معجزہ اس معجزے سے بڑا نہیں ہے کہ خدا مند تعالی نے امام مہدی علیہ السلام امام بنایا تمام مخلوق کا، وہو در حالانکہ ابن خمس سنین سنین، جبکہ وہ 5 سال کے تھے، یوم رحل والدہ، جب ان کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے الی الرفیق الاعلی، خدا کی جانب۔ اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے، یعنی جب ان کو 5 سال کی عمر میں امام بنا سکتے ہیں، جو ذات بنا سکتی ہے امام، تو اس کو باقی بھی رکھ سکتا ہے اتنے طولانی عرصے کے لیے۔ ولا ہی بِأَعْظَمَ مِنْ مُعْجِزَةِ عیسیٰ، اور یہ امام علیہ السلام کی مدت طویلہ تک حیات، یہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ اذا کلم الناس فی المہد صبیہ، جب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ اس میں گہوارے میں بات کی، وبعث فی الناس نبیہ، اور خدا نے اس وقت اس کو لوگوں میں مقرر کیا نبی، وہ سختر معجزہ ہے۔ یہ تو طولانی عرصے کے لیے رکھنا پردے غیبت میں، وہ بھی حیات کے ساتھ، بقا کے ساتھ، یہ مشکل، یہ آسان ہے۔ وطول الحیات اکثر من العمر طبیعی ہے، حیات کا طولانی ہونا زیادہ تر عمر طبیعی میں سے، یعنی اتنی زیادہ عمریں ہوتی ہیں۔ او الذی یتخیل انہ العمر طبیعی، یا خیال کہا جاتا ہے کہ یہ عمر طبیعی ہے۔ یہ لا یمنع منہا، یہ حیات طولانی سے معنی نہیں بنتا فن الطب، یعنی میڈیکل، ولا یحیلھا، نہ ہی میڈیکل اس طولانی عمر والی بات کو محال قرار دے رہی ہے۔ غیر اس کے علاوہ کہ ان الطب بعد لم يتوصل الى ما يمكنه من تعمیر حیات الانسان، اس کے بعد کہ ابھی تک طب، ڈاکٹری، سائنس، میڈیکل نہیں پہنچ سکی ہے ایک ایسی چیز کی جانب جس کے ذریعے سے ممکن ہو انسان کی زندگی کو، حیات کو بڑھانا، اور میڈیکل کا اس نتیجے تک نہ پہنچنا حتماً دلیل نہیں بنتا کہ طولانی عمر نہیں بن سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ الطِّبُّ، جب طب، ڈاکٹری، میڈیکل اس سے عاجز ہے تعمیر حیات انسان سے، تو فإن اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء، تو پھر تو خداوند تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اشیاء میں سے ایک چیز طول عمر ہے۔ وقد وقع فعلا تعمیر نوح، اور بالفعل واقع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی طولانی عمر 950 سال، وبقاء عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بقا، کما اخبر عنہم القرآن الکریم، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی طولانی عمر کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے باقی ہونے کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دی ہے۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو مہدی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ وَلَوْ شَكَّ الشَّاكُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، اگر کوئی شخص شک کرے اس چیز میں جس کی قرآن نے خبر دی ہے، طولانی عمر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے اسلام پہ خدا حافظی ہے۔ وَمِنَ الْعَجَبِ، مجھے تعجب ہے، ان سأل المسلم عن امکان ذالک، جب مسلمان ایک قرآن کو، حدیث کو، نبی کو جو مانتا ہے، وہ سوال پوچھے اس حیات طولانی کے ممکن ہونے کے بارے میں، یہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ یدعی الایمان بالکتاب، کہ وہ مسلمان
دعویٰ رکھتا ہے کہ اسے ایمان خدا کی کتاب قرآن مجید پر، یہ بےجا سوال ہے۔ وَمِمَّا يَجْدَرُ أَن نَذْكُرَ فِي هَذَا الصَّدَدِ، اور ان باتوں میں سے جس میں سے بہتر ہے ہم ذکر کریں اس مقام میں، وَنُذَكِّرُ أَنفُسَنَا بِهِ، اور اس کا اپنے خود کو بھی تذکر دیں، وہ یہ ہے کہ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى انتظار هَذَا الْمُصْلِحِ الْمُنْقِذِ، کہ اس اصلاح کرنے والے مہدی علیہ السلام کے انتظار کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان یقف المسلمون مکتوف الایدی، کہ سب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، فیما یعود الی الحق من دینہم، ان چیزوں میں جو آیا وہ آئی ہے حق کی جانب، ان کے دین کی جانب سے، یعنی دین کے احکام کے بارے میں عمل ہی نہ کریں۔ حتماً انتظار کا مقصد یہ نہیں ہے۔ وما یجب علیہم من نصرتہ والجہاد فی سبیلہ، اور وہ چیز جو مسلمانوں پہ واجب ہے، نصرت دین اور خدا دین کی راستے میں جہاد کرنا، اس سے رک جائیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ والاخذ باحکامہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ احکام دین کو عمل کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اس سے رک جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں، بلکہ المسلم ابدا مکلف بالعمل بما انزل من الاحکام الشرعیۃ، مسلمان مکلف ہے کہ وہ عمل کرے ان احکام پر، احکام شرعیہ پر جو خدا نے نازل کیے ہیں۔ وواجب علیہ السعی، اور مسلمان واجب ہے کوشش کرنا، لمعرفت، تاکہ احکام الہی کو، شرعی کو سیکھ سکے، جان سکے، وجہ صحیح بالطرق الموصلۃ الی حقیقتاً، ان راستوں کے ذریعے سے جو صحیح راستے ہیں احکام الہی تک پہنچنے کے۔ وواجب علیہ، مسلمان پر واجب ہے کہ ان یامر بالمعروف، امر بالمعروف کرے، وینہی عن المنکر، نہی عن المنکر کرے، ما ایسی چیزیں کہ تمکن من جو اس کی قدرت میں ہیں، وبلغت الیہ قدرت، جہاں تک اس کی قدرت پہنچتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فلا یجوز له التأخر، جائز نہیں ہے فقط اس نیت کے ساتھ کہ بمجرد الانتظار المصلح المہدی والمبشر الہادی، کہ میں بس انتظار کر رہا ہوں ایسے مصلح کا جو مہدی علیہ السلام ہیں اور بشارت آ کر دیں گے اور ہادی ہیں، یہ قطعاً نہیں۔ فإن ھذا، ایسا انتظار بیجا، لا یسقط تکلیفا، یعنی ایسا انتظار، امام علیہ انتظار الفرج، یہ ھذا یعنی الانتظار المصلح المہدی، لا یسقط تکلیفا، مسلمان سے کوئی بھی شرعی ذمہ داری ساقط نہیں کرتا، ولا یؤجل عملا، عمل میں سستی کا سبب نہیں بنتا، ولا یجعل الناس حملا کالصوائم، اور لوگوں کو قطعاً نہیں قرار دیتا یہ عقیدہ، یہ انتظار فرج، حملا یعنی ایسا ریوڑ کالصوائم، جو بغیر چوپان کے ہو، بغیر چرانے والے کے ہو، قطعاً قرار نہیں دیتا۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال کے طور پر بنائیں تو 2 سوال اس درس سے بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا غیر مسلم بھی اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ نمبر 2، امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے بارے میں احادیث تواتر کے ساتھ ہیں یا احاد کے ساتھ ہیں؟ تیسرا سوال ہے، علم طب کیا امام زمان علیہ السلام کی طولانی عمر کو محال قرار دے رہا ہے یا نہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔